السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مقام پیارے بھائی کا سوال یہ تھا کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں درود و سلام پڑھنا چاہیے، بہت سارے کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بھائی کس نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے؟ درود و سلام پڑھنا جو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود و سلام پڑھنے کی اللہ نے تلقین فرمائی، سورۃ احزاب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود السلام پڑھو، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا۔ بات یہ ہے کہ درود السلام ہے کیا؟ اب بھائی جو کہتے ہیں درود السلام پڑھنا چاہیے تو ٹھیک ہے پڑھیں۔ اب بھائی جو کہتے نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ نہیں کہتے کہ درود السلام نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ جو نئے نئے طریقے، نئے نئے الفاظ اور اس کی من گھڑت فضیلتیں بنا لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بھئی دیکھو، درود السلام جو صحیح ہے پڑھیے، جو صحیح طریقہ ہے پڑھیں، لیکن جیسے اذان کے شروع میں پڑھ دیتے ہیں، اذان کے بعد میں شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسے وہ طریقے ایجاد کر لیتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں۔ اب بھی دعا کے ساتھ اگر درود السلام پڑھتا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پڑھتا ہے، یا ایسے طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے، تو اس سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھئی دیکھو، کرامن کاتبین کا کام ہے نیکیاں لکھنا۔ اب جو من گھڑت بنا بنا کر کے درود بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرو گے تو اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے ابا نے بتایا، بھائی سمجھنے والی بات ہے نا۔ جبرائیل تو نبی پہ آتے تھے، تو تم پہ کون سا نبی فرشتہ آیا جس نے تمہیں بتایا کہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں، اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی؟ بھائی کہاں سے لکھا؟ دیکھیے، یہ نیکیوں کا سلسلہ اور اس طرح کی فضیلتیں بنا بنا کے ایسے ٹھونسے جانا اور یوں کرنا، یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے۔ واللہ تعالی عالم بصواب۔ السلام علیکم۔